یہ بلف کھیل کے ہمیں کیا حاصل ہوگا؟ What will we gain out of giving the good news and hiding all the bad news? یہ جو آپ کا پوائنٹ ہے یہ ریوالو کر رہا ہے، پولیٹکس سے ایمینیٹ ہوا ہے یہ، اور یہ آپ نے اس کو اچھا کیا، بزنس پہ لگا دیا۔ پی آئی اے کے طیاروں کو مینٹیننس کے لیے طویل عرصے تک گراؤنڈ کرنے سے 21 ارب 81 کروڑ روپے سے زائد کے نقصان کا انکشاف ہوا ہے۔ میں ہر حکومت معذور نظر آئی ہے، چاہے اس کا تعلق کسی بھی سیاسی جماعت سے ہو۔ عمر گزر گئی مگر خون چوس سرکاری کارپوریشن نہ سدھر سکی۔ ایف بی آر 80 ارب کی ریکوریز میں ناکام ہو گئی ہے۔ آڈیٹر جنرل آف پاکستان کی رپورٹ کے مطابق 3000 سے زائد نوٹسز کے باوجود ایف بی آر ریکور نہ کر سکا۔ تاجروں نے ٹیکس اور بجلی کے بلوں کے خلاف دھرنا دینے کا اعلان کر دیا ہے۔ چیئرمین آل سٹی تاجر اتحاد کے مطابق 15 اگست کو ایم اے جینا روڈ پر دھرنا دیا جائے گا۔ پی آئی اے پاکستان اسٹیل، ریلوے، وابڈا اور خاص طور پر ڈسکوز یعنی بجلی کی تقسیم کار کمپنیز، ان سب کے سمیت پاکستان کی 190 قومی کارپوریشنز میں سے متعدد پبلک سیکٹر انٹرپرائزز سالانہ اربوں روپے نگل رہے ہیں، اور فائنانس ڈویژن کے مطابق صرف پچھلے سال 23% اضافے سے ایس او ایز کے نقصان یعنی قومی کارپوریشنز کے نقصانات میں 905 ارب روپے یعنی $3.25 ارب کا اضافہ ہوا۔ اسٹیٹ بینک کے مطابق پچھلے سال سپٹمبر تک صرف پی آئی اے، وابڈا اور اسٹیل ملز کے مجموعی نقصانات 2330 ارب روپے ہو چکے ہیں۔ یہ ہزاروں ارب روپوں کا بوجھ 2-4 سال میں جمع نہیں ہوا بلکہ پچھلے 2 اشروں کی وراثت ہے۔ تقریباً ہر حکومت نے ان اداروں کی بحالی کے لیے کھربوں روپے خرچ بھی کیے، مگر پھر بھی یہ کارپوریشنز اب خسارے کی دلدل میں دھس چکی ہیں۔ پاکستان کے موجودہ اور سابقہ حکمران سرکاری اداروں کے نقصانات کا رونا روتے رہے، اصلاحات کے دعوے ہوتے رہے، اور ہم کئی دہائیوں سے آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں صورتحال جو کی تو برقرار ہے، چاہے کوئی وزیر اعظم ہو، کوئی سیاسی جماعت ہو، کوئی حکومت ہو۔ یقیناً تمام سیاسی جماعتوں کو چاہیے کہ اپنے گریبانوں میں جھانکیں، کیونکہ قومی کارپوریشنز کی نجکاری نہ ہونا، ان کے نقصانات کا تسلسل نون لیگ، پیپلز پارٹی، پی ٹی آئی سب کی ناکامی ہے۔ اگر ان نقصانات سے جان چھڑا لی جاتی تو آج ملک پر قرضوں اور عوام پر ٹیکسز کا اتنا بوجھ نہیں ہوتا۔ بدقسمتی تو یہ بھی ہے کہ پاکستان میں قومی اداروں کی نجکاری ہمیشہ سے ایک مشکل اور غیر مقبول موضوع رہا ہے۔ بلیڈ کر رہی تھی، ویسے کر رہی تھی، پرائیویٹائزیشن نہیں ہونی تھی، نہیں ہوئی۔ وہ کون سی فورس ہے جس نے اس پورے عمل کو مستقل کے طور پہ منجمد کر دیا ہے؟ بہت شکریہ کامران صاحب۔ دیکھیں، دو ہمیں ایکسٹریمز نظر آتی ہیں۔ آپ نے پالیسیز جتنی بھی آپ نے بیان کی، پہلے اکثر ہمارے پاس یہ سننے میں آیا کہ ہم نے فوراً پرائیویٹائز کرنا ہے۔ دوسرا یہ سننے میں آیا کہ جی ہم پہلے ریسٹرکچر کریں گے پھر پرائیویٹائز کریں گے۔ یہ میں سمجھتا ہوں پینڈولم کے دونوں ایکسٹریمز ہیں۔ اب ریسٹرکچرنگ کرنا اور پرائیویٹائز کرنا یہ ایک لمبا عمل ہے، اور اس عمل کے میں ہم مزید نقصانات ہی کریں گے۔ ہمیں پتہ ہے کہ کن لوگوں نے پھر اس کو ریسٹرکچرنگ کو ہینڈل کرنا ہے۔ دوسری طرف یہ ہے کہ اگر ہم اس کو بجائے اس کے کہ ہم دیکھیں کہ کون سا ادارہ کس طرح پرائیویٹائز کیا جا سکتا ہے، اس میں جائے بغیر ہم ڈائریکٹلی اس کو آکشن ٹیبل پہ لینے کی کوشش کرتے ہیں، اور جس کی وجہ سے آپ دیکھیں پچھلے 30 سال سے یہ پرائیویٹائزیشن کا عمل چل رہا ہے، اور ہماری وہ جو لاس میکنگ ڈسکوز وغیرہ ہمارے پاس ہی موجود ہیں۔ اب اس میں ہمیں تھوڑا سا ایک اسٹیپ پیچھے لے کے یہ دیکھنا ہوگا کہ کس طرح ان کمپنیوں کو ریسٹرکچر کر کے، ریسٹرکچر سے میری وہ مراد نہیں ہے کہ ان کو پروفیٹیبل کریں، لیکن جیسے میں ڈسکوز کی بات کرنا چاہوں گا سب سے پہلے کہ آپ کی تقریباً 10 ڈسکوز ہیں، اور 10 ڈسکوز کی اگر ہم کاسٹ کو دیکھیں یا ان کی آپ ایسیٹس کو دیکھیں تو ایسیٹس تقریباً 10 سے 20 ارب ڈالر کے درمیان اس کی اسیسمنٹ ہوگی۔ اس وقت ایگزیکٹ فگرز تو نہیں ہے، لیکن 10 سے 20 بلین ڈالر کی انویسٹمنٹ ان لاس میکنگ سیکٹر آپ ایکسپیکٹ کریں کہ آپ کا لوکل انویسٹر یا آپ کا فورن انویسٹر اس میں کرے گا، جب تک کہ آپ اس کی شکل کو ٹھیک نہ کریں۔ شکل سے میری مراد یہ نہیں ہے کہ ہم ان کو منافع بخش کریں، شکل سے میری یہ مراد ہے کہ اتنے بڑے ایسیٹ کو، اس کی سائز کو کم کریں، ڈسکوز کو چھوٹے علاقوں میں تقسیم کر دیں، ان کی فرینچائزز جس طرح یو کے میں ہوا تھا، یو کے میں بھی یہی تھا 90s میں جب انہوں نے پرائیویٹائزیشن کی تو انہوں نے لائن بزنس اور ریٹیل بزنس کو الگ الگ کیا۔ ریٹیل بزنس کے انہوں نے چھوٹے چھوٹے علاقے بنائے، اوور لیپنگ فرینچائزز دی، تو اس میں آپ کا یہ ہے کہ میڈیم سائز کی انویسٹمنٹس بھی آ سکتی ہے۔ تو فرض کیجیے چند کروڑ روپے کا ایک علاقہ اگر آپ آکشن کر رہے ہوں گے تو آسان ہے، بجائے اس کے کہ آپ کہیں کہ جی اب 1.5 ارب روپے کا پورا ڈسکو ہم ایک ساتھ دیں گے۔ فار ایگزامپل اگر آپ کہیں گے جی کہ میں لیسکو کو کرنا چاہتا ہوں تو لیسکو کی کم سے کم ایسیٹس ہوں گے 2 سے 2.5 ارب ڈالر کے،
اب اس کے لیے کون اس وقت آئے گا؟ تو اگر اس کی بجائے اگر آپ لیسکو کو چھوٹے چھوٹے علاقوں میں بانٹ دیں اور اس کے اوپر پھر آپشنز کرائیں تو یہ آپ اس کو فرینچائز ماڈل پہ، میں دوبارہ یہ کہوں گا کہ یو کے ماڈل کو اڈاپٹ کریں. لیکن ہمارے یہاں پرابلم یہ ہے کہ پرائیویٹائزیشن کمیشن وہ بالکل آکشن کی طرح کرتے ہیں کہ جی فوراً اس کو آپ ٹرانزیکشن ایڈوائزر لائیں اور اس کو فوراً اسیٹس کی وہ اسیسمنٹ کریں اور اس کو ڈال دیں آکشن پہ، اور پھر اس کے اوپر کوئی مناسب بڈز نہیں آتی. تو میرا خیال ہے کہ اس کی تھوڑی سی ریسٹرکچرنگ، تھوڑی سی ری تھنکنگ کر کے اور پھر آکشن پہ جائیں گے یا اس کی فرینچائزنگ پہ جائیں گے. میں صرف 2 باتیں کہوں گا، آپ کا آبزرویشن میں جان ہے، لیکن آپ بھی اگنور کر رہے ہیں اس پوائنٹ کو کہ یس فارماس کے اندر جو فارماسیوٹیکل کمپنیز کی جو استحصالی کام تھا وہ ابھی بھی انٹرنیشنل جو برانڈز ہیں ان کا ابھی جاری رہے گا، اور پوری دنیا میں، پاکستان از نو ایکسیپشن. لیکن فارما کے علاوہ آپ آئیں اور فارما میں تو بہت لوگ تیار بیٹھے ہوتے ہیں کہ کوئی ملٹی نیشنل فارما پاکستان سے جائے، اور میرے پاس بھی اس وقت 3 گروپس ہیں، دوز ہو وانٹ ٹو انویسٹ. کوئی بھی اس لیول کا بڑی ایم این سی جائے پاکستان سے تو ہم بائے کریں گے. 5 بلین سے 55 بلین روپے تک کی انویسٹمنٹ کرنے کے لیے 3 گروپس ہیں جو تیار ہیں. اچھی کمپنی، اور ظاہر ہے ان کو وارے کی ڈیل میں ملے گی تو کریں گے، ورنہ ملٹی نیشنل اگر وہ اپنے لیول پہ آسکنگ کرتی رہے گی تو مسئلہ ہوگا. لیکن آپ جو اگنور کر رہے ہیں او ایم سی کے اندر، آپ یہ دیکھیں کہ شیل جس نے لیا، ہاں شیل بہت بڑا نام ہے، ٹھیک ہے انٹرنیشنلی، لیکن اس کو بھی اچھے ایک ادارے نے لیا، وہ بھی پاکستانی نہیں، باہر سے آیا، پیسہ بھی باہر سے آیا. اسی طرح سعودی ارامکو جس نے گو پیٹرولیم کو لیا، اب ایک جائنٹ اب پاکستان میں آ گیا اور بڑے دبے پاؤں آ گیا، اور اس پہ آپ نے ایک اپنے پوائنٹ کے اندر جو کنکلوژن کے اندر آپ نے نا والے جو بھاگنے والے یا جو چھوڑ کے جانے والے تو کر لیے، لیکن جو ایک ہی جائنٹ آیا اس نے سب کو ہلا کے رکھ دیا. نہیں یہ کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ اس کی انویسٹمنٹ کاؤنٹ کی. اصل میں ایشو یہ تھا کہ اس کا پمپ اینڈ شو اور ہوتا اور اس کے اوپر اور شور شرابہ ہوتا. ایشو یہ تھا کہ جو کوانٹم انہوں نے کیا وہ ایک کمپنی کے حساب سے تو بہت بہترین تھا، لیکن اوور آل کمٹمنٹ جو $25 بلین تھی نا، اس کے اندر وہ 1% بھی نہیں تھا. اس وجہ سے وہ چیز اتنی واضح ہو کر سامنے نہیں آئی، ورنہ یہ ایک انویسٹمنٹ بڑی سبسٹینشل انویسٹمنٹ تھی. لیکن چونکہ خبر اتنی بڑی دے کر اس کے ساتھ بڑا چھوٹا سا فٹ نوٹ جوڑ دیا، اس وجہ سے اس کا اتنا شور شرابہ نہیں ہوا، ورنہ تو یہ بہت امپورٹنٹ انٹری ہے مارکیٹ میں ان کی. دیکھیں آپ 2 چیزوں کو الگ الگ کر کے اگر ڈسکس کریں گے نا تو آسانی ہو جائے گی ناظرین کو سمجھنے میں. نہیں معذرت سے 2 الگ چیزیں اس وجہ سے نہیں کر سکتا کیونکہ آپ لوگ اب سٹاک والے 3 مہینے سے ایس آئی ایف سی کی بات نہیں کر رہے، خاموش ہو گئے. اس سے پہلے سوائے ایس آئی ایف سی کے کوئی بات ہی نہیں کرتے تھے. بچوں سے یقین کریں، سٹاک والوں کے بچوں سے میں نے اے پی سی ڈی سنی، انہوں نے اے بی سی ڈی بھی نہیں سنائی مجھے. میں نے کہا اے بی سی ڈی سناؤ، کہتے ہیں ایس آئی ایف سی. تو اب بات یہ کہ 3 مہینے سے آپ لوگ بالکل خاموش ہو گئے اس معاملے میں. اصل چیز یہ تھی کہ ہم $25 بلین ایکسپیکٹ کر رہے تھے نا. انویسٹمنٹ بہت سبسٹینشل ہے، بہت زبردست ہے، میں مانتا ہوں آپ کی بات. خبر وہ جو ہے وہ تھوڑی کنسیل ہو گئی، ورنہ اس کا بہت شور ہونا چاہیے تھا میرے خیال سے. میں بتاتا ہوں آپ کو. دیکھیں آپ جو 25 بلین اور 15 بلین یہ جو سعودیوں نے ڈالنا تھا وہ گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ کی بات تھی. یہ 2 پرائیویٹ سیکٹر کی ڈیلیں ہیں، ان دونوں کو آپس میں کمپیئر نہ کریں. دوسرا یہ ہے کہ جو اے بی سی ڈی والا ہے نا، آج کل بڑا اچھا ایک ایڈ ہے، میں اس کا نام نہیں لوں گا، بڑا اچھا 14 اگست کی تیاریوں میں چل رہا ہے، وہ قومی ترانے پڑھنے والا. کسی نے بہت ہی زبردست طریقہ کیا کہ اسکول میں بچوں کو بھیجنے کا، کہ وہ اس کو ایک لائن پڑھتا ہے وہ قومی ترانے کی، اور جو ظاہر لٹریٹ بچہ ہے وہ پڑھ لیتا ہے، اور جو الٹریٹ ہے اس کے سامنے وہ اس نے دیا ہوا ہے کاغذ پڑھنے کو، بٹ ہی اور شی کانٹ ریڈ. سو ہمارا بھی کام یہ ہے کہ جو آپ کو تعلیم نے سکھایا ہے وہ جو بینا اور نابینا کا جو فرق ہے اس کے بیونڈ جانے والا. سو آئی تھنک ہمیں جو یہ بالکل صحیح ہے کہ ایس آئی ایف سی جو ہماری ایز اے پاکستانی امیدیں اس سے ہیں، اس میں تھوڑا لیک کر رہے ہیں. نہیں مجھے امیدیں ہیں.